کہانی کا عنوان آتش عشق قسط نمبر 2 تانیہ۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد شایان نے اسے پکارا تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک بات کہوں؟ کہو۔ شولڈر کٹ بالوں کو چہرے سے ہٹا کر وہ سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی تو وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا، پہلی بار تمہیں یوں سجے سورے روپ میں دیکھ رہا ہوں، اچھی لگ رہی ہو۔ وہ پزل ہو گئی۔ واقعی وہ ہمیشہ بہت سادہ سے حلیے میں رہا کرتی تھی، اپنی طرف سے خاصی لاپرواہ، لیکن آج خلاف معمول ہلکی ایمبرائڈری کے شفون کے شلوار قمیض میں دوپٹہ کندھوں پر ڈالے، ہلکے میک اپ کے ساتھ میچنگ جولری پہنے کافی مختلف لگ رہی تھی، اور تو اور آج بال بھی بینڈ کی قید سے آزاد شانوں پر لہرا رہے تھے۔ شایان کے اس قدرے ڈائریکٹ جملے پر حالانکہ وہ بس ایک پل کو ہی گڑبڑائی تھی، پھر بھی محفوظ سی ہنسی ہنس کر تانیہ نے خفگی سے اس قسم دیکھا۔ کیا یہی کہنا تھا؟ وہ فوراً بولی، نہیں، کہنا تو کچھ اور ہے، پر سوچا تمہاری تھوڑی سی تعریف کر دوں۔ سنا ہے لڑکیوں کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے، پھر ان سے جو بھی کہا جائے وہ فوراً مان جاتی ہیں۔ تم کیا منوانا چاہتے ہو؟ شایان کی بات سے قیاس لگا کر اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ کچھ پل چپ رہا، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو، پھر دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ تانیہ، میں نہیں جانتا میں نے کب اس طرح سے سوچنا شروع کیا، مگر یہ بات میرے دل میں بہت عرصے سے تھی، بس کبھی کہا نہیں۔ سوچا مناسب وقت آنے پر تم سے کہوں گا۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے، وقت پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں، مگر میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ اپنی بات کے آخر میں اس نے تانیہ کی طرف دیکھا جو ایک ٹک سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شایان کا گمبھیر لہجہ، سحر زدہ الفاظ اور آنکھوں کا والہانہ پن، تانیہ کو لگا شاید آج وہ سب کہہ دے گا جسے سننے کی خواہش 3 سال سے اس کے دل میں تھی۔ تانیہ، میں تم سے ایکسکیوز می پلیز۔ فائزہ کی تیز آواز سے طلسم ٹوٹ گیا اور وہ دونوں چونک کر اس کی طرف مڑے جو قدرے بھاری جسامت والے مگر گریسفل مرد کا ہاتھ پکڑے ان کی طرف دوڑی چلی آ رہی تھی۔ ممی تو بزی ہیں، مگر دیکھو میں پاپا کو لے آئی ہوں۔ وہ بولتے ہوئے ان کے پاس آ کر رکی، پھر تعارف کرانے لگی۔ تانیہ، ان سے ملو، یہ میرے پاپا ہیں۔ پھر تانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پاپا، یہ میری بیسٹ فرینڈ تانیہ فاروقی، موسٹ ایلیجبل بزنس مین نور الہدیٰ فاروقی کی بیٹی۔ ہم دونوں MBA کلاسز میں ساتھ ساتھ تھے۔ فائزہ کی بات پر وہ بری طرح چونکے۔ تم نور الہدیٰ کی بیٹی ہو؟ جی۔ نور الہدیٰ فاروقی ایک مشہور شخصیت تھے اور اکثر تانیہ کے بتانے پر ان کے حوالے پر لوگ چونک کر یہ سوال کرتے تھے، اس لیے تانیہ نے کچھ خاص نوٹس نہ لیا۔ کیا آپ میرے پاپا کو جانتے ہیں؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ اب وہ سنبھل کر بول رہے تھے۔ ہی از دا لیڈنگ انڈسٹریلسٹ آف دا کنٹری، اور لاسٹ ویک بزنس میگزین میں جو ان کا انٹرویو چھپا تھا کمال کا تھا، وہ بہت سے لوگوں کے لیے انسپریشن ہے۔ اینی وے، MBA تو کمپلیٹ ہو گیا، اب کیا کر رہی ہو؟ اپنے پاپا کی تعریف پر اسے فطری طور پر خوشی ہو رہی تھی۔ ان کے بات کے جواب میں وہ مسکرا کر بولی، پاپا کا آفس جوائن کر لیا ہے۔ گڈ، وہ خوش دلی سے بولے۔ اوکے بیٹا، مجھے کچھ اور مہمانوں کو بھی وقت دینا ہے، تم لوگ انجوائے کرو۔ وہ ناقابل فہم انداز میں مسکراتے ہوئے چلے گئے تو تانیہ کو یک دم سے شایان کا خیال آیا۔ وہ پلٹی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے نظریں دوڑائیں مگر شایان کہیں نظر نہیں آیا۔ کیا بات ہے؟ فائزہ نے اسے کچھ ڈھونڈتے پا کر پوچھا۔ شایان ابھی تو یہیں تھا، کہاں چلا گیا؟ ارے ہاں، یہ اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ تانیہ اس کی بات کو انسنی کرتے ہوئے شایان کی تلاش میں گیٹ تک آئی تو اس نے شایان کو ہال سے باہر جاتے دیکھا۔ شایان، بات سنو۔ وہ بے ساختہ پکاری مگر شایان نے جیسے سنا ہی نہ ہو اور باہر نکلتا چلا گیا۔ تانیہ اس کے پیچھے لپکی مگر جب وہ باہر آئی شایان اپنی بائک پر بیٹھ کر جا چکا تھا۔ اس خیال نے تانیہ کو آزردہ کر دیا کہ وہ کچھ کہے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اندھیرے میں بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔